کوتاہی ہمارے اینڈ سے نہیں ہے. ریاست پاکستان، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی عوام، پاکستان کے تمام رہنے والے لوگوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. یہ پاکستان کی جو کریشن ہے اس کا ادھورا ایجنڈا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کی ڈٹائی ایشو ہے. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کو نہیں مانتا ہے، ہیومن رائٹس کو نہیں مانتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی جس طریقے سے اس کو کہہ رہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن اس کی ڈٹائی جو ہے وہ رکاوٹ ہے. اس پہ پاکستانی جو ہے وہ ایک لمحہ بھی، چاہے کسی کی حکومت آئی ہو، چاہے وہ ڈکٹیٹرز کی حکومت ہو، چاہے وہ پولیٹیشنز کی ہو، چاہے کسی جماعت کی ہو، پاکستان کا بچہ جو ہے اس کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. ان مظالم کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتے ہیں، جو ان کی اخلاقی حمایت ہے، پاکستان ہر فورم پہ اس کو رکھا ہوا ہے، اور کشمیر جو ہے وہ ہمارے ہر انٹرنیشنل فورم میں ہمارے ایجنڈے کا جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ کشمیر کو. بالکل ٹھیک. سرفراز، اب ذرا آئیں گے داخلی معاملات پر، اور داخلی معاملات کا سب سے بڑا چیلنج، جو سب سے بڑا ٹاسک اس وقت اگر ہم کہیں کہ آپ کی موجودہ نگران حکومت کے پاس ہے، وہ غیر قانونی تارکین وطن کا انخلا. کیا ابتدا میں اس کو نریٹ کرنے میں پرابلم ہوئی یا سمجھانے میں پرابلم ہوئی، جس کی وجہ سے ایک بیکلیش سا آیا کہ یہ صرف افغانیوں کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے نا کوئی اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، سمجھانے سے تو نہیں. اصل مسئلہ کیا ہوا میرے خیال سے کہ بدقسمتی سے جب ہم فورن ایلینز کہتے ہیں، جو اللیگل فورنرز کہتے ہیں، تو اس کی بڑی تعداد افغانستان کے لوگوں کی ہے. اگر برازیل کے لوگوں کی ہوتی تو لوگ برازیل کو سمجھ رہے ہوتے. بالکل. اب کیونکہ وہ افغانستان کے لوگوں کی ہے تو اس لیے لوگ اس کو ایتھنک بنیادوں پر لے گئے ہیں، افغان اسپیسیفک لے گئے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، نیشن سٹیٹس جہاں کہیں دنیا میں ہیں وہاں پر کوئی رولز، کوئی ریگولیشنز، کوئی آئین، کوئی قانون، اس کے مطابق سوسائٹیز چلتی ہیں. اب اس سوسائٹی میں جہاں بھی الیگل امیگرنٹس آتے ہیں تو دنیا بھر میں اس کو اسی طرح رسپونڈ کیا جاتا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں. یہ کوئی ہم انوکھا کام نہیں کر رہے ہیں. ہاں، جن کے پاس سٹیٹس ہے، جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، جن کے پاس افغان کارڈز ہیں، جن کے پاس کوئی بھی ریزیڈنٹ کا ایویڈنس ہے یا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ ہے، ہم ویزاز پہ ہم نے بزنس ویزا پالیسی بنائی ہوئی ہے. کوئی افغان بھائی ہمارا بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو ہم باقی دنیا کو ویلکم کریں تو ہم افغانستان کے بھائیوں کو کیوں نہیں ویلکم کریں گے؟ صحیح. معاملہ صرف یہ ہے کہ ہاں، جو اللیگل ہیں، جو یہاں پر بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے پھر رہے ہیں، بغیر کسی آئیڈینٹی کے پھر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے خلاف تقریباً 1.5 ملین کا ہمارے پاس آتا ہے نمبر کے جو رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں، اور جیسا کہ آپ کافی دنوں سے نریٹ کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو اللیگل ہیں ان کی کوئی آپ کے پاس فگرز موجود ہیں کہ کتنے ہیں؟ 10 ہیں، 12 ہیں، 2 ہیں؟ دیکھیں، ایک اور چیز میں بھی کنفیوژن ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. نہیں، ان کو بھی کہا جائے گا. صحیح. لیکن دیر از اے فیز. فرسٹ فیز میں ہم صرف اللیگل کے لیے کر رہے ہیں، جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر دوسرے فیز میں ہم جن کے پاس افغان کارڈ ہولڈرز ہیں، پھر اس کے بعد لاسٹ میں ریفیوجیز ہیں، اور اس کے آگے چل کے جنہوں نے ریپیٹریٹ ہونا ہے باہر ملکوں میں، جو ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو بچ گئے ان کو پھر اپنے ملک میں جانا. اچھا، ہم نے یہ دیکھا کہ اس کریک ڈاؤن کے جیسے ہی آپ نے کریک ڈاؤن شروع کیا، اس کے بعد ذرا جو بین الاقوامی دنیا نے اپنے مہمان پاکستان سے لے جانے تھے جو افغان سٹیزنز تھے، اس میں بھی تھوڑی سی ہمیں حرکت نظر آئی، جو کہ ایک تھوڑا سا ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا تھا. کامیابی گو کہ آپ کو ملی ہے. اس وقت آپ کے پاس نمبرز جو غیر قانونی لوگوں کے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں، 4 دن بعد کیا اس ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یا 4 دن کے بعد کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں، نمبرز ابھی والنٹیئر ریٹرن ہو رہے ہیں. والنٹیئر ریٹرن فرسٹ کو جب بند ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے پھر اس کے بعد سے ہمارے پاس نمبرز ہیں. ہم نے جیو فینسنگ کی ہے، ہم نے جیو میپنگ کی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کون سا اللیگل افغان شہری کس دیہات میں کس کا بزگر ہے. ہمیں پتہ ہے کہ کس نے اس کو فلیٹ دیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں انہوں نے بستیاں بنائی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ریاست کے ریڈار سے کوئی آؤٹ ہے. اب فگرز میں پھنس کے ہم اس پوری اپنی ایفرٹ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں، بیکاز مجھے اچھی طرح احساس ہے کہ جو فگرز میں اپنے منہ سے ابھی نکالوں گا، ایک تو وہ شاکنگ ہے، دوسرا یہ کہ وہ پھر بریکنگ نیوز اس کو میں بنانا نہیں چاہتا ہوں. تو میں فگرز پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈرائیو کو جب کمپلیٹ کرنے کے قریب ہوں گے تو آپ کے ساتھ سارے فگرز شیئر کریں گے. اچھا، 4 دن بعد کوئی ڈیٹ کی ایکسٹینشن کے چانسز ہیں جو والنٹیئر ریٹرن کی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یا آپ کا فیصلہ ہے حکومت کا کہ 4 دن بعد کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں، 4 دن بعد یہ تو فیصلہ ہے کہ کریک ڈاؤن اسٹارٹ ہوگا. پھر کریک ڈاؤن کے بعد اس میں کیا نرمی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے. ایک دفعہ تو ہم کریک ڈاؤن ضرور شروع کریں گے، بیکاز ہم یہ فرم ہیں کہ ریاست اس پہ فرم ہے، تمام ادارے اس میں فرم ہیں
کہ ہم نے اللیگل نیشنلز کو ریپیٹریٹ کرنا ہے, ان کو ان کے ملک میں بھیجنا ہے. آپ نے کہا سیکنڈ فیز ان کا ہوگا جو کہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں, ایک وہ بھی فیز ہوگا یا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں جن لوگوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہے, پاسپورٹ موجود ہے, سعودی عرب سے 12,000 پاسپورٹ افغانیوں کے واپس آ رہے ہیں, جن کے پاس یہاں پر سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, سرفراز بگٹی انہیں کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ وہ تو پہلے فیز میں ہے. دیکھیں 2 قسم کے اللیگلز ہیں. اوکے, ایک وہ اللیگل ہے جس کے پاس کوئی ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے. صحیح. ایک وہ ہے جس نے میری آئیڈینٹی چوری کی ہے. صحیح. جو میرے آئیڈینٹی سسٹم میں, میرے ڈیٹا سسٹم میں گھسا ہے, آپ کی ٹری میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا, وہ زیادہ قابل غصہ ہے. صحیح. وہ اس پر تو زیادہ سخت ایکشن ہونا ہے. صحیح. وہ تو 100% اللیگل ہے کہ اس نے 2 جرم کیے. ایک تو ہمارے ملک میں اللیگلی آ کے رہا ہے, دوسرا اس نے ہمارے ڈیٹا کو بریچ کیا ہے, ہماری سیکورٹی سسٹم کو بریچ کر کے وہ اندر گھسا ہے اور ایک پاکستانی شہری کے ٹری میں اپنے آپ کو گھسا دیا اور وہ پاکستانی ہے. اسی کے خلاف تو کریک ڈاؤن ہے, اسی کے خلاف تو ہم نے جانا ہے. ہمیں DNA کرانا پڑے, ہمیں کوئی اور میکنزم. دیکھیں ریاستیں جب فیصلہ کر لیتی ہیں نا تو یہ چیزیں مانی نہیں رکھتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ شاید رند کون ہے, ان کے والد صاحب کون ہیں, ان کے چاچا کون ہیں, دادا کون ہیں, کس علاقے سے, تو یہ ریاست کے لیے کون سا بڑا مسئلہ ہے. اچھا, چمن میں اس وقت ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور آپ کے بھی علم میں آیا ہوگا اس سارے معاملے پر. جس صوبے سے میرا اور آپ کا تعلق ہے, ہم جانتے ہیں یہاں پر صرف ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, ان کی ہیوج انویسٹمنٹس ہیں, پراپرٹی میں ہیں, بزنس میں ہیں. تو کیا اس سے افیکٹ نہیں ہوگا وہ سب کچھ, یا آپ نے اس کے لیے کیا میکینزم رکھا ہے کہ جن کے پاس جو بھی غیر قانونی یہاں رہ رہے ہیں, ان کے پاس پراپرٹیز موجود ہیں, ان کے بزنسز موجود ہیں, ان کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں ہم نے تو پہلے دن کہا ہے کہ بزنس آ کے کریں, کاروبار آ کے کریں, ہمیں بتا کے کریں. صحیح. ہمارے ٹیکس نیٹ میں آ جائیں, ہمارے سسٹم کا حصہ بن جائیں, تو ہم تو ویلکم کریں. دیکھیں کامن سینس کی بات ہے, ہم نے بزنس فرینڈلی ویزا بنایا ہے, پالیسی بنائی ہے, ویزا پالیسی. ہم SIFC کی صورت میں ایک پلیٹ فارم بنا چکے ہیں جس سے ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں انویسٹ کریں, آئیں یہاں پر پاکستان میں بزنس کریں. ہم 1 ونڈو آپریشن کریں, ہم ریڈ ٹیپنگ ختم کریں. تو ہم اپنے افغان بھائیوں کو کیوں نہیں کہیں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کریں اور کاروبار کریں؟ صحیح. ہم تو ان کو ویلکم کریں گے. ہمارا صرف ڈیمانڈ اتنی سی ہے کہ آپ اپنا جو اللیگل کام ہے اس کو لیگل کر دیں. صحیح. لیگل فریم ورک میں آ جائیں, ایوری ون از ویلکم. سرفراز, ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ جیسے ہی آپ نے یہ ڈیسیجن لیا, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ نے اداروں کے ساتھ بیٹھ کر ایپیکس کمیٹی کے لیول پہ یہ فیصلے ہوئے, اس کے بعد ایک ملاقات ہمارے وزیر خارجہ اور جو افغان انٹرم گورنمنٹ کے اس وقت وکیل متوکل ہیں, چائنیز کی پریزنس میں یہ ملاقات ہوئی, چائنا میں ہوئی. تو کیا کوئی پروگریس نہیں ہو سکی, یا چائنیز کے ساتھ کچھ معاملات, خاص کر افغانیوں کے ساتھ, سوری میں کہہ رہا ہوں چائنیز کے ساتھ, کسی معاملات پہ کوئی ڈیڈ لاک ہے جو اب تک برقرار ہے اس ایشو پہ, اور فردر جو ریلیشنز ہیں ہمارے؟ دیکھیں یہ ایشو تو 99% ہم سے ریلیٹ کرتا ہے. صحیح. کہ ہمارے ملک میں ہم اپنے ملک کو, اس کی باؤنڈریز کو, اس کے سٹیزنز کو سیف کرنا چاہتے ہیں. صحیح. اب اس کے لیے جو کسی بھی ملک کے شہری ہیں وہ اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. اٹ از کوائٹ سمپل. صحیح. ڈویژن جو ہے وہ صرف کیا ایتھنک بنیادوں پر صرف پشتونوں کی تو نہیں ہوئی. صحیح. بلوچ بھی 1947 میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, پنجابیز بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, سندھیز بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. تو وہاں پر کیا پاسپورٹس اور ویزا کے بغیر کوئی ٹریول کرتا ہے؟ صحیح. تو کہنے کا مطلب ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ فارن آفس اس معاملے پہ بات چیت کر رہی ہے. صحیح. وہ ظاہر ہے فارن آفس کا ڈومین ہے, میں اس پر بات نہیں کروں گا. صحیح. اور وہی آپ کو بہتر رسپونڈ کرتے ہیں کہ کس لیول پہ بات ہوئی, کتنی ہوئی.